أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. اس سے بہتر ایک صلوات بھیج دیجیے. عزیزان گرامی، جیسا کہ 4 روز سے آپ کی خدمت میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین. اب کیسے پسندیدہ ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. حقیقت اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں رسول و آل رسول سے سمجھنا ہوگا. کیونکہ آپ کے ذہن میں شاید محفوظ ہو، میں نے یہ بات کہی تھی کہ کائنات کی خلقت سے پہلے اللہ نے جس نور کو خلق کیا تھا اس نور کے 2 حصے کر کے ایک کا نام محمد قرار دیا تھا، ایک کا نام علی قرار دیا تھا. تو یہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، کس چیز کو وہ بہتر سمجھتا ہے، کس چیز کو وہ بہتر نہیں سمجھتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک یہی آیت ایسی ہے کہ جس سے کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو دین اسلام پسند ہے. نہیں، مختلف موقعوں پر اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے، کبھی قرآن کے ذریعے سے، آیت کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اللہ کو دین پسند ہے، کبھی پیغمبر کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اللہ کو دین پسند ہے. آپ غور کیجئے، قرآن مجید نے دین اسلامی ہی کے لیے یہ آواز دی تھی کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے اسلام کو علاوہ کوئی دین اختیار کیا اس کا دین قابل قبول نہیں، اور وہ آخرت میں نقصان میں ہے، گھاٹے میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، مشیت بتانا چاہتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان کی منزل ہے، آزمائش کی منزل ہے. تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ تم عمل کی منزل میں آؤ، اور جب عمل کی منزل میں آؤ تو ہم آواز دیں گے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک وہی مقرب بارگاہ ہوگا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، صاحب تقوی ہوگا. ایک صلوات بھیج دے محمد وار. تو آپ غور فرما رہے ہیں، اللہ کبھی دین اسلام کے متعلق بات کہتا ہے،
کبھی پیغمبر دین اسلام کے متعلق بات کہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا پیغمبر دنیا سے جاتے جاتے یہ کہتا ہوا گیا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی فرقے ناری ہوں گے۔ یعنی رسول نے لفظ امت کا استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہوں گے، میرا کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، پھر بھی نجات نہیں پائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر ایک یہ کہتا ہے ہم ناجی ہیں، ہم ناجی ہیں، ہمیں اس پر کوئی بحث ہی نہیں کرنا ہے کہ کون ناجی ہے کون نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ناجی ہونا ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں۔ اللہ جسے کہے کہ یہ ناجی ہے وہ ناجی ہوگا۔ تو اب کیسے سمجھا جائے کہ کون ناجی ہے کون ناری ہے؟ آپ دیکھیں تو اسلام ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، قانون ایک ہے، خاتم النبیین ایک ہے، اللہ کی وحدانیت ایک ہے، پھر فرقے 73 کیسے بن گئے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اور فرقے بننا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اختلافات نہیں ہوتے ہیں تو فرقے نہیں بنتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے اختلافات شروع ہوئے؟ یعنی آپ غور فرما رہے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جب اختلافات ہوئے تبھی تو فرقے بنے۔ تو اب ہمیں فرقے کے اختلافات کی بنیاد کو دیکھنا ہوگا۔ تو اب میں آپ سے سیدھا یوں کیوں نہ پوچھ لوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی وحدانیت کو کس نے بتایا؟ آپ کہیں گے رسول نے۔ قرآن کو کس نے سمجھایا؟ کہا رسول نے۔ کعبے کو کس نے بتایا؟ کہا رسول نے۔ نماز کو کس نے بتایا؟ کہا رسول نے۔ روزے کو کس نے بتایا؟ کہا رسول نے۔ حج کو کس نے بتایا؟ کہا رسول نے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز رسول کی بتائی ہوئی ہوگی تو جانشینے میں کسی اور کی کہاں سے آ جائے گا؟ بس رسول جسے بتائیں گے آپ اسے مان لیجئے، مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے یہ رسول نہ بتایا ہو یا قرآن نے بتایا ہو۔ اب یہ بات الگ کی ہے کہ قرآن و اہل بیت میں کیا ربط ہے، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میں 2 لفظوں میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے قرآن و اہل بیت کے ربط کے متعلق ہم آپ تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہاں ہم نے اتنا دیکھا ہے کہ کبھی آیت آئی ہے تو انہی نے عمل کر کے بتایا ہے، کبھی انہی نے عمل کیا ہے وہی قرآن کی آیت بن گئی۔ ایک صلوات بھیج محمد والے، آپ نے غور فرمایا؟ یعنی نماز کا حکم آیا تو انہی نے نماز پڑھ کے بتایا، روزے کا حکم آیا تو انہی نے روزہ رکھ کے بتایا۔ دیکھیے اسی لیے ہم میں اور دوسروں میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ دوسروں نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے اہل بیت اطہار سے کنارہ کشی اختیار کر لی، نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہی کی منزل میں چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ کتاب خدا جو ہے وہ اگر آپ کو کافی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جس کتاب کو دنیا نے کافی کہا، یا کہیے یوں کہوں کہ جس نے کافی کہا تھا، اگر تاریخی نقطہ نظر سے آپ غور کیجئے گا تو ان کے پیریڈ میں، ان کے زمانے میں قرآن مرتب ہی نہیں ہوا تھا۔ جب قرآن ان کے زمانے میں مرتب ہی نہیں ہوا تھا تو کافی کہاں سے ہو جائے گا؟ آپ میری بات پر غور کر رہے ہیں کہ قرآن خلیفہ دوم کے زمانے تک مرتب نہیں ہوا تھا، تو جب مرتب نہیں ہوا تھا تو کافی کہاں سے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا
جو رسول نے کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ رسول نے کہا دو چیزیں ہیں، یعنی اسلام کے قبول کرنے میں، اسلام پر عمل کرنے میں آپ کو دو چیزوں کا سہارا لینا ہوگا۔ ایک تو قرآن کا سہارا لینا ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، دوسرے اہل بیت کا سہارا لینا ہوگا کیونکہ یہ رسول کے اہل بیت ہے۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے جب تک اہل بیت اطہار نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ مجھے بتائیے، عرب کی سرزمین پر اللہ نے آیتوں کو بھیجا، سوروں کو بھیجا، پاروں کو بھیجا، کیا کسی بزرگ کو کوئی ایک سورہ یاد ہوا؟ نہیں یاد ہوا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب علی آغوش نبی میں آئے تو ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، لیکن علی نے رسول سے یہی تو پوچھا تھا، خدا کے رسول پڑھوں؟ میں کہتا ہوں اس ایک جملے میں کتنی باتیں شامل ہو گئیں۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول کو امی کہنے والے یہ سوچے کہ معذاللہ اگر رسول امی ہوتے تو علی رسول سے پوچھتے کیوں؟ دوسری چیز یہ ہے، آپ غور کیجئے کہ علی ابن ابی طالب نے رسول سے یہ کہہ کے کہ میں پڑھوں، مسلمان کہتا ہے تم نے نبی پر علی کو فضیلت دے دی، اس لیے کہ رسول نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، آپ مجھے بتائیے، سیدھی سیدھی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگر نبی قرآن کی تلاوت کر دیتے، پیدا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیتے تو قرآن کو سمجھنے والا کون تھا؟ اسی لیے نبی نے تلاوت نہیں کی۔ اب جب علی ابن ابی طالب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا خدا کے رسول میں قرآن کی تلاوت کروں، میں توریت کی تلاوت کروں، میں زبور کی تلاوت کروں، میں انجیل کی تلاوت کروں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغوش نبی میں آنے والا بچہ معرفت رسول جانتا تھا کہ یہ قرآن کو بھی جانتے ہیں، یہ توریت کو بھی جانتے ہیں، یہ زبور کو بھی جانتے ہیں، یہ انجیل کو بھی جانتے ہیں۔ اگر جانتے نہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کیوں؟ اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب علی نے قرآن کی تلاوت کر دی، توریت و زبور انجیل کی تلاوت کر دی، تو نبی نے سند بھی دے دی۔ اور آخری جملہ نبی کا یہ تھا کہ یعنی تم نے قرآن ویسے پڑھا جس صورت سے میں پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نبی بھی جانتے تھے، علی بھی جانتے تھے۔ اور پھر وہی جملہ کہہ رہا ہوں، بھائی کیوں نہ جانتے؟ کیونکہ ایک ہی نور کے دو حصے تھے، جو یہ جانتے تھے وہ جانتے تھے، جو وہ جانتے تھے وہ یہ جانتے تھے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ اسی لیے تاریخ نے ہمارے سامنے موازنہ کی بات کی تاکہ دنیا غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، دنیا دھوکے میں مبتلا ہو جائے۔ میرے عزیزوں، علی اور نبی کا موازنہ یا مقابلہ کرنا یہ بدعقلی کی دلیل ہے۔ علم کی منزل میں آنے کے بعد علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا رسول نے مجھے علم اس طرح بڑھایا۔ غور کیجئے، مولائے کائنات کا جملہ ہے کہ جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، یہ نہیں کہا کہ رسول نے مجھے علم اس طرح پلایا جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ فصاحت و بلاغت کلام مولائے کائنات کو سمجھیے،
یہی تو وجہ ہے کہ دنیا جب مولائے کائنات ہی کو نہ سمجھی تو ان کے کلام کو کیا سمجھے گی؟ اس لیے کہ اگر یہ مثال دے دیتے کہ ماں جس طرح بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو آپ سب جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے وقت کے اندر مجلس کو تمام کرنا ہوتا ہے۔ عزیزوں، ماں بچے کو جو دودھ پلاتی ہے وہ دودھ مختلف شکلوں میں تبدیل ہونے کے بعد، آپ غور کر رہے ہیں، تبدیل ہونے کے بعد بچے کے دہن تک جاتا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے مجھ کو اس طرح علم بھرایا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبوتر جب دانہ اٹھاتا ہے تو بے عینے اسی صورت میں لا کر بچے کے حوالے کر دیتا ہے۔ علی بتانا چاہ رہے ہیں نبی جس صورت سے علم اللہ کیا سے لے کے آئے تھے وہ پورا علم اسی صورت سے مجھے دے دیا۔ ایک سلوات ہے کہ محمد والا، آپ نے غور فرمایا؟ علی فرما رہے ہیں ذکرنی رسول اللہ ذکرن ذکر، اور پھر یہ کمال علی تھا۔ دیکھیے آج کے زمانے میں کسی بات کو سمجھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً فرض کر لیجیے ایک کلاس ہے اسکول کا، اور وہاں پر 50 60 70 بچے، جو آج کل کا قاعدہ ہے کہ جتنا بڑا روم ہوگا اس حساب سے بچوں کو بٹھایا جائے گا۔ پرائمری سے لے کے پوسٹ گریجویٹ تک کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک کورس ہوتا ہے اور اس کا ایک لیکچرر ہوتا ہے، ایک پروفیسر ہوتا ہے، ایک ماسٹر ہوتا ہے، یعنی تدریجاً جیسا کلاس ویسے ہی پڑھانے والا۔ بات آپ غور فرما رہے ہیں، جیسا کلاس ہوگا ویسے ہی ماسٹر ہوگا۔ جب ماسٹر نے جب لیکچر دیا اور 70 بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ماسٹر نے یا پروفیسر نے لیکچر دینے میں کوئی امتیاز بڑھتا؟ اس نے لیکچر دیا، اب 70 بچے بات سن رہے ہیں، یہ کیسے سمجھا جائے کون بچہ سمجھا کون نہیں سمجھا؟ کہا اینول ایگزام ہوگا۔ ایگزام ہوا، پیپر سامنے آیا، جس نے پیپر میں اچھا کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے پیپر اچھا نہیں کیا وہ فیل ہوا۔ کلاس ایک تھا، سبجیکٹ ایک تھا، بک ایک تھی، پڑھانے والا ایک تھا، لیکن کوئی کامیاب ہوا کوئی ناکام ہوا۔ جو کامیاب ہوا وہ آگے بڑھ گیا، جو ناکام ہوا وہ وہیں رہ گیا۔ اب آپ یہ کہیے کہ ٹیچر نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ کہا یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر پڑھو گے اور کامیابی چاہتے ہو تو جس طرح سے پڑھایا جائے اسی صورت سے جواب دیا جائے۔ آپ نے غور فرمایا، اللہ نے بھی یہی انتظام کیا۔ یہاں پر کہہ دیا تم فاعل مختار ہو۔ اگر مجبور محض بنا دیتا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لوگ یہ کہتے معبود تو نے ہمیں مجبور محض بنا دیا، ہم کیا کرتے؟ نہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا ہے۔ ایک شخص نے علی ابن ابی طالب سے سوال کیا تھا، یعنی یہ بتائیے کہ انسان فاعل مختار ہے کہ مجبور محض؟ اب اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں تاکہ نوجوان بچے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ فاعل مختار اور مجبور محض کیا ہے۔ فاعل مختار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے
جو چاہے کر سکتا ہے۔ مجبور محض کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابند ہے کسی کا۔ اب آپ غور فرما رہے ہیں، تو جب علی ابن ابی طالب نے کہا کہ انسان فاعل مختار بھی ہے، مجبور محض بھی ہے، تو سننے والے نے سن کر کہا مولا آپ فرما رہے ہیں، ہم مانے لیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ بھائی ایک ہی وقت میں دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتی، یا انسان فاعل مختار ہو سکتا ہے یا مجبور محض ہو سکتا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے مسکرا کر فرمایا کہ نہیں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان فاعل مختار بھی ہے، مجبور محض بھی ہے، اور تجھے میں دلیل بھی دے رہا ہوں تاکہ تم مطمئن ہو جائے۔ اس نے کہا مولا اگر ایسا ہے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ سن، آپ توجہ فرما رہے ہیں، مولا نے فرمایا کہ ذرا سا ایک پیر اپنا اٹھا۔ اس نے بغیر کسی چون چرا کے 1 سیکنڈ کے اندر اپنا ایک پیر اٹھا لیا۔ مولانا نے کہا یہ تو نے پیر اٹھایا؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ نے حکم دیا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ مولانا نے کہا میں پھر دوسرا حکم دے رہا ہوں، اب تو دوسرا پیر بھی اسی صورت سے اٹھا لے۔ اس نے کہا مولا اگر دوسرا پیر اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ مولا نے کہا بس یہی سمجھ لے، میں نے جو کہا کہ انسان فاعل مختار بھی ہے، مجبور محض ہے، یعنی پہلے پیر میں تو فاعل مختار تھا، تجھ میں یہ قدرت تھی کہ پیر اٹھا لے اور گرے نہیں، لیکن اگر دوسرے پیر کو بھی اٹھاتا ہے تو گر جائے گا، وہیں سے تو مجبور محض ہو گیا۔ ایک صلوات دیتی محمد والے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو دنیا منزلت علی کو سمجھی ہی نہیں، اور یہیں سے جو میں نے بات شروع کی تھی وہیں پر پھر آ رہا ہوں کہ اسلام کے 73 فرقے جو بنے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر دنیا علی کو مان لیتی تو نہ کوئی اختلاف ہوتا، نہ کوئی فرقے ہوتے، نہ کوئی نظریات ہوتے، ایک نظریہ، ایک خیال۔ لیکن جو علی سے ہٹا پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اس لیے کہ دین علی سے وابستہ ہے، شریعت علی سے وابستہ ہے، قرآن علی سے وابستہ ہے۔ اب آپ غور تو کیجئے، یعنی اسی لیے رسول کی ذات تو بہت بلند ہے۔ یہی دنیا والے ہم سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں، محمد کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ کسی انسان کو لے لیجیے آپ، میں میری عادت یہ ہے کہ میں زیادہ تر ممبر پر کسی کا تذکرہ نہیں کرتا سوائے تذکرہ اہل بیت کے، لہذا نام لے کر بھی اگر حوالہ دوں گا، بس ایک ایگزامپل کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ کسی ایک شخص کو آپ منتخب کر لیں، جس کو آپ چاہتے ہوں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی وقت بات نکلے اور میں اس انسان کا نام لے کر یہ کہوں کہ اس کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، آپ غور کیجئے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اس کے پیروں میں چلنے کا اسٹائل بہت اچھا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ یعنی میں اس انسان کی تعریف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ جس انسان سے میں محبت کر رہا ہوں
میں نے کبھی اس کی آنکھوں کی تعریف کی، کبھی میں نے اس کے چہرے کی تعریف کی، کبھی اس کے پیروں کی تعریف کی، کبھی اس کے ہاتھوں کی تعریف کی، تو کیا اگر آنکھوں کی تعریف ہوگی تو اس کی تعریف نہیں ہوگی؟ اس کے پیروں کی تعریف ہوئی تو اس کی تعریف نہیں ہوگی؟ اس کے ہاتھوں کی تعریف ہوئی تو اس کی تعریف نہیں ہوگی؟ بس عزیزان گرامی، یہی تو مسئلہ ہے، دنیا سمجھ نہ سکی ہم رسول کی تعریف کیا کریں، اس لیے کہ جب وقت ہمارے پاس ملتا ہی نہیں ہے کہ ان کی آل کی تعریف جو ہے وہی رسول کی تعریف بنتی ہے، اس لیے ہم حسن کی تعریف کر کے رسول کی تعریف کر لیتے ہیں، علی کی تعریف کر کے علی کی تعریف کر کے رسول کی تعریف کر لیتے ہیں، فاطمہ کی تعریف کر کے رسول کی تعریف کر لیتے ہیں، حسین کی تعریف کر کے رسول کی تعریف کر لیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے، کبھی یہ فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کبھی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، کبھی یہ فرمایا علی رجلایا، علی میرے دونوں پیر ہیں، کبھی فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اللہ، غور کر دیجیے اس میں کتنی نزاکت ہے ان جملوں میں، دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ یعنی حسنین کو آنکھوں کا نور کہہ دیا، علی کو پیر کہہ دیے، ناسمجھ نادان یہ کہتے ہیں علی کو پیر کہہ دیا، یعنی جسم سے سب سے نیچے کا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پیر۔ اچھا فرض کر لیجیے کہ خدا نخواستہ کسی کے پیر ہی خراب ہو جائیں تو وہ کیا چل سکے گا؟ عام جگہوں پر نہیں، معاف کیجیے گا، وہ مسجد میں بھی نہیں آ پائے گا، نماز میں بھی نہیں شرکت کر پائے گا۔ کیوں؟ کہ مجبوری یہ ہے کہ پیر ٹھیک نہیں۔ آپ نے فرمایا، رسول فرما رہے ہیں علی میرے دونوں پیر ہیں۔ نبوت کی پہچان یہ ہے کہ تبلیغ چل پھر کر کرے، بیٹھے بیٹھے تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا علی میرے دونوں پیر ہیں، مطلب یہ ہو کہ اگر علی نہیں ہے تو نبوت کچھ کر نہیں پائے گی۔ یہ ہے شان علی ابن ابی طالب۔ کہہ دیا حسنین میری آنکھوں کا نور ہیں۔ ظاہر ہے یہ کوئی باتیں ایسی نہیں ہیں جو بہت سمجھانے والی ہوں۔ خدا نخواستہ کوئی نابینا ہو جائے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اگر نبوت کی آنکھیں، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے لے جا رہا ہوں، ورنہ ایک ایک جملے پر پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے۔ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی۔ اب چونکہ شہزادی کونین کی بات ہے، ایک 2 منٹ کے لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول نے علی کے لیے کہا میرے پیر ہیں جو سامنے کی چیز ہے، حسنین کے لیے کہہ دیا میری آنکھوں کا نور ہے، سامنے کی چیز ہے۔ احتیاط رسول دیکھیے اور عظمت شہزادی کونین کو سمجھیے۔ رسول نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شہزادی کی عظمت و طہارت کو بتانے کے لیے رسول نے کہا دل کا ٹکڑا ہے، یعنی سیدہ جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔
اگر میں کوئی ایسی مثال دے دوں، کہہ دوں چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر لوگوں کی نظر پڑے گی۔ لہذا شہزادے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ دل کا ٹکڑا ہے، دل دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن دل کے بغیر زندگی رہ بھی نہیں سکتی۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ آپ نے غور فرمایا دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ خون کا بنانا اور جسم کے حصوں کو خون منتقل کرنا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ دل خون بناتا ہے اور بنانے کے بعد رگوں کے ذریعے سے ہاتھوں میں، پیروں میں، آنکھوں میں، کانوں میں، دل میں، دماغ میں گردش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم بات کر لیتے ہیں، چل لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آپ کی بات سن لیتے ہیں۔ یعنی دل ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک دل جسم میں ہے اور حرکت کر رہا ہے اس وقت تک انسان کی زندگی ہے، اور ادھر حرکت بند ہوئی، اب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہاتھ، وہی پیر، وہی آنکھیں، وہی کان، لیکن دنیا کہتی ہے جلدی اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ۔ یعنی اب ساری محبت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرکت رک گئی۔ اللہ نے عظمت فاطمہ، رسول نے اپنے دل کا حصہ بتا کر یہ بتا دیا کہ جب تک حیات فاطمہ رہے گی نبوت چلتی رہے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی وہ دکھائی بھی نہیں دے گی، لیکن نبوت کے لیے فاطمہ زہرا وہ کام کرے گی کہ جس طرح انسان کے دل میں خون ہونے کے بعد جب ہاتھ کو خون مل جاتا ہے تو ہاتھ حرکت کرنے لگتا ہے، ہاتھ اٹھنے لگتا ہے، پیروں میں قوت آتی ہے تو انسان چلنے لگتا ہے، آنکھوں میں قوت آتی ہے تو انسان دیکھنے لگتا ہے، کان میں قوت آتی ہے تو سماعت موجود ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا دار و مدار اس خون کے اوپر ہے جو دل سے وابستہ رہتا ہے، اور جب تک دل میں قوت رہتی ہے اس وقت انسان کام کیا کرتا ہے، اور جب دل خاموش ہو جائے، رک جائے، تو اس کے بعد انسان کی حیات ختم ہو جاتی ہے۔ رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ من آذاہا فقط آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ من آذاہا فقط آذا اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ظاہر ہے اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھے سیدھے دو لفظوں میں رسول نے بتا دیا کہ میری بیٹی کی عظمت و جلالت کو سمجھو۔ اب جب رسول اپنی زندگی میں بیٹے کی عظمت و جلالت کو بتا رہے ہیں تو اب اگر کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے، رسول کی بات کو سننے والے، ان کا فرض یہ ہوتا تھا کہ رسول کے بعد رسول کی بیٹی کا اتنا احترام کرتے، اتنا پابندی ان کے حکم کی کرتے کہ فاطمہ زہرا کو شکایت نہ کرنا پڑتی۔ لیکن تاریخ کہتی ہے ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر بیٹی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، صبت علیہ مصائب النہ، صبت علیہ میں سرنا لیا لیا، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی
کہ اگر دنوں میں پڑھتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے. کہ یہ تو ہاتھ جوڑ کے کہوں میری شہزادی کون سی آپ کے اوپر ایسی مصیبت پڑی؟ شہزادی پلٹ کر جواب دیں گے تو نے غور نہیں کیا، میرے سامنے علی کے گلے میں رنسن بندھی، میرے گھر کا دروازہ جلایا گیا. میں کہوں گا میری شہزادی یہ ٹھیک ہے کہ علی کے گلے میں رسن بندھی، آپ کا دروازہ جلایا گیا، لیکن میری شہزادی جب آپ گھر سے نکلی ہیں تو آپ کے سر پر چادر موجود تھی. اے میری شہزادی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے ثانیہ زہرا کیا کر رہی ہے. ثانیہ زہرا کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے. آج رکوب اللہ بس ازادارو چند جملے مصائب کے اور بیان کو تمام کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں مشکل یہ ہوتی ہے کہ 10 دن محرم کے اور 72 شہید ہیں. کس کا پرسہ کس کو دیا جائے؟ لیکن بہرحال ہمارے یہاں بزرگوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے. ظاہر ہے بزرگوں کا طریقہ بنایا ہوا، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم یقیناً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے حکم کے پابند ہیں. لہذا ہمارے یہاں دنوں کو بانٹ دیا گیا. یوں 10 دن میں آپ جس کا چاہے تذکرہ کیجئے، جس کو چاہے پرسہ دیجئے. لیکن میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ 72 شہید ہیں، 10 دن میں کس کو کس کا پرسہ دیں. لیکن بزرگوں نے یہ شروع کیا کہ 4 تاریخ تک اصحاب حسینی کا پرسہ حسین کو دیتے اور 5 تاریخ سے پہلا نام وہ آتا ہے جس کو ہم ثانیہ زہرا کہتے ہیں، جو قدم قدم پر یہ چاہتی تھی کہ بھائی بچ جائے کچھ بھی قربان ہو جائے. عزاداروں آج 5 محرم ہے. آپ شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں. یہ اون محمد کون ہیں؟ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، شہزادی زینب کے لال ہیں. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب حسین مدینے سے چلنے لگے تھے تو ثانیہ زہرا جناب عبداللہ کے پاس گئی تھی اور جانے کے بعد بس اتنا کہا تھا، اے عبداللہ یہ بتائیے کہ کیا بغیر بھائی کے میں زندہ رہ سکتی ہوں؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب، اگر میں بیمار نہ ہوتا تو میں خود چلتا، لیکن آپ تشریف لے جائیں، بلکہ ساتھ میں میرے دونوں بچوں کو بھی لیتی جائیے، اس لیے کہ اگر کوئی قربانی کی منزل آئے تو ایک فرزند کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک فرزند کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا. بس عزاداروں شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ میرا ساتھ بھائی کا رہے گا. عزاداروں حسین مدینہ چھوڑ چکے، مکے کو حج کے عمرے سے بدل چکے، منزل بہ منزل طے کرتے ہوئے کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکے. عزاداروں آپ مصائب سنتے برابر چلے آ رہے ہیں. بس مجھے اتنا کہنے دیجئے کہ ایک منزل وہ آئی تھی جب حسین نے ایک شک کی مہلت کہہ کر لی تھی. وہ سب عبادت الہی میں بسر کر رہے تھے. ادھر جناب زینب کا کیا عالم ہے. جناب زینب کبھی اون کو بلاتے ہیں، کبھی محمد کو بلاتی ہیں، کہتی ہے یہ بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو، کس کے پوتے ہو، کس کے نواسے ہو؟ بچے جواب دیتے مادر گرامی بس اتنا کیجیے گا کہ ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا. چھوٹے چھوٹے بچے، کربلا کے میدان کی خصوصیت یہی ہے کہ بڑوں سے زیادہ چھوٹے بچے چاہتے تھے ہم پہلے میدان میں چلے جائیں. کل عرض کروں گا پرسوں
جب قاسم نے کہا تھا یا اما اہلا من الاسد، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، عزاداروں وہ دن بھی آیا جب میدان میں لوگ جانے لگے، عزاداروں کچھ زینب کے بچے کبھی آتے ہیں ماموں کے پاس، اجازت دے دیجیے، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ عزاداروں اور محمد کیا کرے، ایک خیمے میں خاموشی سے بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا۔ جناب زینب تشریف لائی، پوچھا میرے لال یہ رونے کا سبب کیا ہے، یہاں خاموشی سے بیٹھے کیوں ہو؟ کہا مادر گرامی ہم ماموں سے اجازت مانگ رہے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ بس عزاداروں یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا فضا میرے بھائی کو تو بلا کے لاؤ۔ عزاداروں حسین ابن علی آئے، جناب زینب نے کہا بھیا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن مادر گرامی سے شرمندہ ہوں؟ حسین نے کہا نہیں بہن ایسا نہیں ہوگا۔ کہا پھر آپ اور محمد کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اگر ماں نے پوچھ لیا بتا اور محمد زیادہ عزیز تھے یا میرا لال، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بس عزاداروں بیان تمام ہو رہا ہے۔ حسین نے اجازت دی، چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے کم سے بچے تھے کہ خود سے گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک کو حسین نے سوار کیا، ایک کو ابوالفضل عباس نے سوار کیا، دونوں بہادر بچے میدان پر حملہ کیا۔ کہا تم نہیں جانتے ہو ہم کس کے پوتے ہیں، ہم کس کے نواسے ہیں، تم نے کیا میرے ماموں کو اکیلا سمجھ لیا ہے؟ یہ کہہ کر حملہ کیا۔ کم سن بچوں کے حملے سے فوج میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ پچھلے سال نے کہا نہیں ان کو یوں نہیں مار سکتے ہو، چاروں طرف سے بچوں کو گھیر لیا جائے۔ بس عزاداروں فوج نے بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ دونوں بچے زمین پر گرے، ماموں کو آواز دی ماموں ہمارا سلام آخر قبول ہو۔ عزاداروں حسین چلے، ادھر ابوالفضل عباس چلے اور ان کا لاشا عباس نے اٹھایا، محمد کا لاشا حسین نے اٹھایا، لے کر مقتل میں آئے۔ عزاداروں آنے کے بعد حسین نے بس مجلس تمام ہو رہی ہے، حسین نے لاشوں کو لٹایا، لٹانے کے بعد کہا میری بہن زینب کہاں ہے تاکہ میں بہن کو پرسا دے دوں۔ عزاداروں حسین نے کیا دیکھا، اور محمد کے درمیان زینب نے مچھلا بچھا دیا، سر سجدے میں رکھ دیا۔ اے میرے معبود میں تیری شکر گزار ہوں، تو نے میرے ہدیے کو قبول کر لیا، میرے بھائی کو بچا لیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔